کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے حسنین کے سوا، دنیا میں اور کون ہے حسنین کے سوا، ایسے سوار جن کی سواری رسول ہے، ایسے سوار جن کے سوارے رسول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب سما بندہ۔ تو اب میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ احباب شاید پہلے حضرت کی شخصیت سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں، تو بہت ہی علمی، سنجیدہ، ادبی اور ادب سے بھرپور، فکری اور دل نشین اور آبشار علم و حکمت کا جو آپ نے نام سنا ہے، جملہ سنا ہے، یہ واقعتاً ان کی شخصیت پہ جچتا ہے۔ میری مراد حضور قبلہ پیر حامد سرفراز رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں اور اپنے خوبصورت بیان کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ آپ نے صرف ایسے بیٹھے نہیں رہنا، ان کی گفتگو میں مگن ہونا ہے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ آپ کس حد تک اس گفتگو کو سمجھ رہے ہیں اور کتنے ساتھ چل رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين۔ سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محرم شریف نئے سال کا پہلا مہینہ اور پہلی ہی تاریخ اپنے دامن میں ایک عظیم شہادت کی یاد لے کر آتی ہے، جس کو یقیناً آپ نے کل یکم محرم میں سماعت کیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ اور میں صرف ایک روایت سامنے رکھ کے آگے بڑھوں گا
کہ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ آقا اسلام 2 مرتبہ روئے گا، پہلے جب آپ کا وصال ہوگا اور دوسری بار جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوگی۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمان روئیں گے، بلکہ کہا کہ اسلام روئے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شہادت عالم اسلام کے لیے کتنا بڑا سانحہ تھی کہ جو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر ہم عاشوراء کے روز 61 ہجری کو جمعے کے دن میدان کربلا میں سید عالم علیہ السلام کے نواسہ عالی مرتبت، امام عالی مقام، سرکار ذی وقار، نوجوانان جنت کے سردار، سید الشہداء حضرت امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو شہادت ہے، مقام مرتبہ دیکھیے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، اس کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا، اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ کریم فرماتے ہیں حسن و حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک ذوق والی بات یہ ہے کہ جس کا پھول ہوتا ہے اسی کا رنگ اور اس کی خوشبو اس میں ہوتی ہے۔ گلاب کے پھول میں گلاب کی رنگت اور خوشبو، چنبیلی میں چنبیلی کی رنگت اور اس کی خوشبو، علی ھذا القیاس جانے جانا فرماتے ہیں حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں ذاتوں میں رنگ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا تھا اور خوشبو بھی مصطفیٰ جان رحمت کی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ بندے کو اپنے لگائے ہوئے پھولوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ایک پھول وہ ہیں جو پھول فروش سے ہم خرید کر لوگوں پر نچھاور کر دیتے ہیں، اور ایک پھول وہ ہے جو گھر کے گملے میں بھی لگایا ہو تو جب وہ شاخ پر لہلاتا ہے تو پھر بچہ بھی اپنا اس کو توڑے تو اپنے آپ کو کبھی وہ اچھا نہیں لگتا۔ پھول سرکار کے ہیں، اور جب اس پھول کو میدان کربلا میں، اور یہ آپ کو میں پس منظر سناؤں جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھوں کے اشارے سے پوچھوں یا آپ بولتے بھی ہیں؟ این ممکن ہے کہ آپ بولتے بھی ہوں، اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ نہ بولتے ہوں۔ چلیے، اصل میں موسم حج میں ایک عراق کے حاجی نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا، کیا احرام کی حالت میں مکھی مار سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو آیا کدھر سے ہے؟ کہا میں عراق سے آیا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے تھا کہ احرام کی حالت میں مچھر کو، مکھی کو، کسی جانور کو کس کو مار سکتے ہیں، کس کو نہیں مار سکتے۔ پر جب سیدنا فاروق اعظم کے لخت جگر نے اس کے منہ سے سنا نا کہ یہ حاجی عراق سے آیا ہے، اور کربلا کہاں ہے؟ عراق میں، اور یہ سوال ہو رہا ہے کربلا کے واقعے کے کہیں بات، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر گویا تڑپ گئے اور فرمانے لگے، او عراقیو، اب مکھیاں مارنے سے پہلے بھی مسئلے پوچھتے ہو، اس وقت کدھر گئے تھے کہ جب اس ذات اقدس کو کربلا معلیٰ میں بے دردی سے شہید کیا گیا، جن کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ہو جائے گئی بات کی؟ اگلی حدیث مبارک سماعت کیجئے۔ علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز الامال میں اس کو نقل کیا۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین عرش الہی کی 2 تلواریں ہیں،
بہت کمزور بولتے ہیں، گزارا چلے گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ حسن اور حسین عرش الہی کی کیا ہیں؟ دو تلواریں ہیں۔ دیکھیے یہ تلوار اور اسد اور سفینہ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اصل میں یہ کسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب مولا مرتضی شیر خدا کو شیر خدا کہتے ہیں تو مراد اس سے بہادری ہے، طاقت ہے، بے خوفی ہے، غلبہ ہے۔ تلوار حضرت سیدنا خالد بن ولید کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالد سیف ہے من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور امام حسن اور امام حسین کے لیے فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے عرش الہی کی دو تلواریں ہیں۔ دو حدیثیں ہو گئیں، اب تیسری حدیث مبارک سماعت کیجئے۔ رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا یعلا بن مرہ و دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ احادیث مروی ہیں، اور میں اپنے سنی نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص حسنین کریمین کی شان میں جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان کو بیان اور عام کرنے والے سید عالم کے صحابہ کرام ہیں۔ تو بات کی سمجھ آئی ہے؟ اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام۔ اب ذرا آپ دیکھیں، لطف لیجئے اس حدیث مبارک کا۔ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، دو مرتبہ نہیں ہوا، ان گنت مرتبہ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے، اور میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو اس کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے مدینے کی گلیاں دیکھی ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے مدینے کے سلطان کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا ہے، اور کس انداز میں دیکھا ہے اس کی ایک کیفیت دیکھیں۔ کریم تشریف لا رہے ہیں اس حال میں کہ ایک کندھے مبارک پر امام حسن سبحان اللہ، اور دوسرے پر مظلوم کربلا حضرت امام حسین۔ کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں جس کو بیان کر کے اس حسین منظر کو یہ کہہ دوں کہ میں نے اس منظر کو لفظوں میں بیان کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ منظر ہے کہ حسن مصطفیٰ دو جگہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگ الگ سے احتجاج پر نہیں ہیں تو سبحان اللہ کہیں کہ تسی یہ تو جناب منبر ہی حضرت پیر طریقت والا مرتبت ایک ایسا سید زادہ جو خاندان نبوت کے فیض کو علم و روحانیت کے اعتبار سے اور سچے کھرے عقیدے کا علم اٹھا کر، میری مراد حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، تو یہاں پر تو خاموشی کسی کے لیے روا ہی نہیں، اور میں بھی آپ کو کوئی ردی باتیں نہیں سنا رہا۔ میں نائب محدث اعظم کا غلام ہوں اور ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور میں اکثر آل اطہار کی شان میں احادیث بیان کرتا ہوا یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ آل رسول کی شان میں سچ اتنا ہے کہ ان کے لیے کسی جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات کو سمجھ گئے؟ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ حسن حبیب دو جگہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے کہ امام حسن سر انور سے سینے تک حضور کی شبیہ
اور مظلوم کربلا سینے سے قدموں تک مصطفیٰ جان رحمت کا عکس جمیل، گویا دونوں کو جمع کیا جائے تو جمال مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک حسن مصطفیٰ اور پھر حضور کے کندھوں پر پھر حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب یہاں کا حسن اگر کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں رچ بس گیا ہو تو اب ایک قدم آگے بڑھیے۔ اب حسن پر اور رنگ و نور کی بارش ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار کبھی امام حسن کے سر کو تھوڑا سا خمیدہ کر کے چوم رہے ہیں، اور کبھی مظلوم کربلا کو تھوڑا خمیدہ کر کے اور اپنے رخ زیبا کو اٹھا کر امام مظلوم کے چہرے پر بوسہ عطا فرما رہے ہیں۔ اب بتاؤ اس منظر کو لفظوں میں میں کیسے لا سکتا ہوں؟ یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کا حسن سمٹ کر آج مدینے کی گلی میں ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جنت کے بام و در بھی آج حسن کی خیرات مانگنے مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کندھوں پر حسنین پاک اور کریم کی جلوہ گری۔ ہم وہ ہیں جو مدینے کی خاک چومتے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ ہمیں کوئی تسبیح دے دے اور بولے مدینہ پاک سے آئی ہے تو ہم اسے چومتے ہیں۔ ایک کھجور مل رہی ہو تو ہم کھجور کو بولیں یہ مدینہ شریف کی ہے تو ہم وہ بھی کھانے سے پہلے چوم لیتے ہیں۔ مدینے کی مٹیاں چومنے والوں، حسنین کے رتبے کو کوئی کون جان سکتا ہے کہ جن کے لب و رخسار کو شاہ مدینہ بوسہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ خوشی خوشی سے سبحان اللہ کہیے۔ سمجھا رہی ہے؟ اب ذرا دیکھیے، راوی کہتے ہیں کہ جان عالم علیہ السلام قریب آ گئے، تشریف لے آئے۔ یہ منظر ایسا دیدنی تھا، وگرنہ ان کے لیے یہ پہلا نہیں تھا۔ کبھی کبھی کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو اپنے کومنٹس دینے پڑتے ہیں، اپنے خیال کا اظہار بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے۔ تو راوی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ ان دونوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب! حالانکہ یہ بات آج پہلے دن نہیں ہوئی۔ حسنین پاک کو کندھوں پر اٹھانا یہ پہلے دن نہیں ہے، ان کے لبوں کو چومنا، رخساروں کو چومنا پہلے دن نہیں ہے، پر آج دلکشی ایسی تھی کہ میرے کریم کے مرید عرض گزار ہوتے ہیں آقا آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو سرور عالم علیہ السلام نے جو جواب دیا، اس جواب کا پہلا حصہ ہی روح کو تسکین دیتا ہے۔ جانے جانا نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ کمال درجے کی شفقت ہے، وگرنہ سب جانتے ہیں کہ دونوں حضور کے نواسے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور کریم فرما رہے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، پھر فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوئی، اب مزید لطف لیجئے۔ پھر کریم نے سر انور آسمان کی طرف کیا۔ یہ تو باقاعدہ اس مرکز میں 10 روزہ محفل ہے نا اہل بیت کی یاد میں، لیکن جو حدیث اس وقت گلی میں میرے کریم کے میٹھے بول تھے، وہ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، کوئی ویڈیو نہیں بن رہی، کوئی موبائل آن کر کے لوگ نہیں کھڑے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جان عالم کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت ہے۔ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر نگاہ آسمان کی طرف کر کے کہا مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ ہیں حسنین کریم ہیں۔ 3 حدیثیں ہو گئیں۔
جتنی بھی ہو گئی. اب چوتھی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں 4 یاروں کی نسبت سے. سبحان اللہ. 4 یاروں کی نسبت سے. خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے. 5 میں خلیفہ راشد سرکار امام حسن مجتبیٰ ہیں. لیکن یار ہم 4 کہتے ہیں تو خود ہی سمجھ جاؤ وہ نواسے ہیں. سبحان اللہ. تو جب لفظ یاری اور دوستی کی بات آتی ہے تو تب ان 4 کی بات آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ 5ویں خلیفہ نہیں ہے. اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ باتیں کبھی کبھی افسانہ بن کر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نزاع کی سبب بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور یہ جو 4 یار کی اصطلاح ہے نا، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ کتنی پرانی ہے؟ یہ بزرگ تشریف رکھتے ہیں، اپنے دور میں سنتے ہوں گے 4 یار. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ابھی آپ کو وہ حدیث کی طرف نہیں جا رہا. میں آپ کو ایک اور طرق سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سلسلے کو جانتے ہو. یہ دور ایسا ہے کہ لوگ مرید ہوتے ہیں اور ان کو اکثر نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس سلسلے میں ہیں. اور ہم کسی سے پوچھ لیں آپ کا سلسلہ کیا ہے تو وہ اپنی دکان بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام ہے. سلسلہ چشتیہ خطہ پنجاب میں سلسلہ چشتیہ کو جس ہستی نے فروغ بخشا، ان کا عرس شروع معراج وہیں پاک پتن شریف میں تھا. حضور پر نور فرید الحق والدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر. انتہائی شدید گرمی تھی، رات بھی حبس شدید. بابا فرید کانفرنس تھی وہاں. دربار عالیہ پہ جب حاضر ہوئے، اس قدر ازدحام، ابھی پہلی محرم ہے، نہ کوئی بسیں بھیج رہا ہے، نہ کوئی آنے کے لیے بول رہا ہے کہ آؤ گے تو پیسے دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے کرائے بھاڑے خرچ کر کے اس پرفتن دور میں ہزار لوگ لائنوں میں لگے ہیں. بابا فرید کی چوکھٹ پہ حاضری دے رہے تھے. میں پہلے بھی اس خیال میں رہتا ہوں اور رات بھی اس خیال کا لطف لیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سکھے کی منڈی والے اس سے لطف لیتے ہیں کہ نہیں، وگرنہ چیز اتنی بھاری نہیں ہے، ہم واپس لے جا سکتے ہیں. سننے کی کوشش کرنا، پھر سمجھنے کی کوشش کرنا. ایسا رش، ایسی بھیڑ در فرید پر، سمجھ گئے؟ وہ حسین تصور جو دل کو لطف دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بابا فرید کن کی اولاد پاک میں سے ہیں؟ تو سادہ فوری جواب ہے سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم کی. تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ فاروق اعظم کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد میں ایک ہی بیٹا جسے کائنات بابا فرید کہتی ہے، ان کی یہ ٹور اور شان ہے، تو سیدنا فاروق اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ شکر کھائی ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ. سمجھ گئے بات کو؟ بابا صاحب کے لاڈلے چہیتے مرید ہوئے ہیں سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی نور اللہ مرقدہ. سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 650 سے 700 سال پہلے بابا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کر ایک نعرہ بلند کرتے ہیں جو آج بھی آپ کو بھی یاد ہے. اور وہ نعرہ کیا لگایا خواجہ نظام نے؟ اللہ محمد. ایک دفعہ پھر کہیں، ایک دفعہ پھر بولیں. اب اچھا، یہ نعرہ لگانے والا سید ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء آل رسول میں سے ہے.
تو اب اسے آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، یہ پرانی بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو چلیے، بات چلی تھی 4 یار کی، اور چوتھے نمبر پر ہم نے آپ کو سنانا ہے حدیث پاک۔ حدیث صحیح میں ہے، مشکات میں ملے گی، ترمذی میں بھی انشاءاللہ ملے گی، اور اس کو روایت کیا حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں حاضر ہوا، سرکار شام کا وقت تھا، دروازے پر تشریف لائے، حضور کے وجود پر موٹا کمبل تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سرکار نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ دل میں آرزو ہے کہ پتہ کریں کہ کیا چیز اٹھائی ہے، بولنے کی گنجائش نہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پوچھا، اور بعض میں ہے کہ حضور نے خود فرمایا دیکھے گا اندر کیا ہے۔ عرض کی آقا آرزو یہی ہے۔ سرکار نے دونوں طرف کے پلڑے ہٹائے تو سینہ پاک کی ایک طرف امام حسن ہے اور دوسری طرف امام حسین ہے۔ ابھی ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی ہے کہ دونوں کندھے پر ہیں، اور اب حدیث سنائی ہے کہ دونوں اپنے نانا کے سینے سے لپٹے ہوئے ہیں۔ منظر یہ بھی بڑا حسین ہے۔ وہ منظر بیان کرنے والے بھی صحابی ہیں، اور یہ منظر امت تک پہنچانے والے بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ آگے بڑھیے، اتنا ہی وہ دیکھنا چاہتے تھے نا کہ چادر کے اندر کیا ہے۔ ایک بات، جب سرکار نے چادر ہٹا دی تو انہیں نظر آ گیا کہ کون ہے، امام حسن پاک اور امام حسین پاک۔ کلیئر ہو گیا، بتانے کی ضرورت تو نہیں۔ اب آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں تک پہنچ پائیں گے۔ چادر ہٹا کر دونوں شہزادے اپنے غلام کو دکھا کر پھر انہی سے حضور فرما رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ نا جی نا، ابھی کہاں آپ آشناؤں میں کہاں آئے ہیں؟ ابھی اس لطف سے ہم آغوش ہونے کی کوشش کریں۔ ان کو سارا ہی پتہ ہے جن کو حضور فرما رہے ہیں۔ حضرت والا مرتبت قبلہ تشریف فرما ہے، ان سے آپ واقف نہیں تو مجھے کیا ضرورت میں آپ سے کہوں کہ ان کا اسم شریف یہ ہے، یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دوسرے مرکز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ایک علمی شخصیت ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے، نیا تو میں آیا ہوں آپ کے ہاں۔ وہ صحابی سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں کون ہیں۔ پھر کہنا چاہتا ہوں، جلسہ نہیں، محفل نہیں، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، پر حضور کو ان سے پیار ہی اتنا ہے کہ کریم فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر نظر آسمان کی طرف کی، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ پر اس حدیث میں ایک سطر زیادہ ہے جس میں ہم گناہگاروں کا حصہ بھی شامل ہے۔ الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ کیا ہی بات ہے۔ حسنین کریمین کی محبت رب کا پیارا بنا دیتی ہے، حسنین کریمین کی محبت رب کا قرب بخشتی ہے۔
حسنین کریمین کی محبت رب کا محبوب بنا دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ شان ہے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کی. چلیے 5ویں حدیث پنج تن پاک کی نسبت سے. سمجھا رہی ہے باتوں کی؟ اس حدیث کا بھی لطف لیجیے. ابن کثیر نے اس کو لکھا البدایہ میں اور اس کو روایت کیا مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے. مولا علی پاک فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا, میں آرام کر رہا تھا, سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے. تو سرکار مظلوم کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے عرض کی کہ مجھے پیاس لگی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض جگہ ہے کہ امام حسن پاک نے مطالبہ کیا کہ ان کو پیاس لگی ہے. کریم اٹھے, صحن میں بکری کھڑی ہے, خود پیالہ لیا, گورے گورے ہاتھوں سے دودھ دھویا, پیالے میں ڈالا. یہ ابھی 1.5 سطر میں خود رک کر اور آپ کے مبارک چہرے بھی ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. سرکار کا اٹھنا کوئی معمولی ہے, 2 قدم چلنا کوئی معمولی ہے, برتن اٹھا کے بکری کا دودھ خود اپنے ہاتھوں سے دھونا کوئی معمولی ہے, لیکن اس ادا سے امت کو بتا دیا ہے کہ جن کے لیے میں کر رہا ہوں مجھے ان سے پیار کتنا ہے. یہ عملی طور پر محبت دکھائی جا رہی ہے. برتن میں دودھ, پھر حضور تشریف لاتے ہیں شہزادوں کے پاس. تو اب امام حسن نے پہلے مانگا تو دوسرے شہزادے نے بھی آگے ہاتھ بڑھایا کہ مجھے عطا کریں, لیکن حضور نے پہلے ان کو عطا کیا, پھر مظلوم کربلا کو عطا کیا. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ نیرہ منورہ مقدسہ معمبرہ سرکار حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم حضور کی جناب میں عرض کرتی ہیں آقا آپ حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ تھا محبت میں دونوں سے کرتا ہوں پر اس نے پہلے مانگا تھا. یہ جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ بس بات یہاں مکمل ہو گئی. تشریف لائے ہیں, شہزادوں سے پیار کیا ہے, انہوں نے دودھ مانگا ہے, شہزادی کریمہ نے سوال پوچھا ہے, حضور نے جواب دے دیا کہ محبت مجھے دونوں سے زیادہ ہے, پر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا, ہم نے اس لیے ان کو پہلے عطا کیا ہے. بات یہاں ہو گئی. ایک اعتبار سے بات کمپلیٹ ہو گئی, لیکن کمپلیٹ نہیں ہوئی. 1.5 سطر باقی ہے, سنو. یہ فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت بطول زہرا سے کہ میں, دھیان رہے, میں تم مخدومہ پاک سے فرمایا, یہ دونوں, اب دونوں کون ہیں؟ سارے بولو بھائی صاحب. حسنین کریم ہیں. ہم شہزادی پاک سے فرما تم اور یہ دونوں. ابھی آپ کا پتہ چلتا ہے آپ کلاس میں کتنے حاضر ہیں. ہم تم یہ دونوں اور وہ جو سویا ہوا ہے. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ یہی تو ابھی آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا, کریم تشریف لائے, کوئی جلسہ نہیں ہو رہا. ہم
شہزادی پاک سے فرما تم یہ دونوں اور وہ جو سویا ہوا ہے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. فقط جو سر ہلاتے ہیں ہم کیا کریں. ہو لیکن یہاں پر آپ کبھی یہ بھی سنتے ہیں کہ سیدنا رأس العشاق مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں پہلے جائیں گے. یہ بھی مضمون موجود ہے. لیکن سرور عالم شفیع آدم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان باتوں میں اختلاف کوئی نہیں، آسان سی تطبیق ہے. حضور بادشاہ ہیں، مالک ہیں، اس اعتبار سے پہلے تشریف لے جائیں گے. لیکن حضرت بلال حبشی چونکہ دنیا میں بھی حضور کی سواری پہ ڈیوٹی دیتے رہے ہیں کہ وہ آگے آگے حضور کے چلتے تھے، تو سرکار نے اسی ڈیوٹی پہ وہاں بھی رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ اس اعتبار سے جنت میں پہلے جائیں گے. تو یہ اب تک میں نے آپ کو مفہوماً 5 حدیثیں سنا دیں ان عالی مرتبت ذاتوں کی، دونوں کریموں کی بالخصوص شان کے اندر. بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ کیا کیا ہے آپ نے جو تھک جائیں گے؟ سفر تو ہم کر کے آئے ہیں. چھٹی حدیث مبارک سنو خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے. سبحان اللہ. میں پھر آپ سے وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، آل رسول کی شان میں سچ اتنا ہے کہ ان کی شانوں کے لیے کسی جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ جو ہمارے نوجوان ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اہل سنت کے ذخیرہ کتب حدیث میں یعنی اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں کوئی اہل بیت کا ذکر موجود ہے، تو یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ کہاں سے سنا رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں تو آپ کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتاب کا نام لینے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں جہاں درج ہے. اب ایک اور حدیث پاک کا لطف لیجئے، یہ بھی صحاح کے اندر موجود ہے. اور یہ منظر بھی سبحان اللہ. ابھی جو حدیث 5ویں نمبر پر پڑی تھی اس میں 5 تن کا کٹھے ذکر تھا. چار یار اور 5 تن پاک. واہ کیا مقدر ہے ہم سنیوں کا. 4 یار اور 4 یار تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے اعلی حضرت. اور 5 تن پاک. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ اللہ. 5 تن پاک. پانچویں حدیث میں 5 تن پاک کا ذکر تھا. اب چھٹی حدیث میں پھر 5 تن پاک کا کٹھے ذکر ہے. یہ منظر بھی کمال کا ہے. ایک ہاتھ سرکار حسن کا پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سرکار حسین کا پکڑا ہوا ہے. ویسے آپ کو ایک گزارش کروں، جس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے چلیں، اس جملے کا مطلب تھا جنہیں آپ اپنا ہاتھ حضور دے ہاتھ دیتا ہے. اور ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے جیدہ ہاتھ حضور آپ پھڑ لیا ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہے. ایتھے بھی شہزادیاں دا ہاتھ آپ پھڑے ہیں. جنہ آپ ہاتھ چاہت دیتا ہے وہ بھی کمال نے، کہ جنہ دا کریم ہاتھ آپ پھڑے ہے. سبحان اللہ. اور لطف لیجئے اس حدیث پاک کا، اس کو ہم اس ترتیب میں شمار نہیں کر رہے، الگ سے آپ کو تحفہ دے رہے ہیں. یہ بھی صحیح کی حدیث ہے. سرور عالم علیہ السلام نے
امیر کشور محبت شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہے، اور اپنے مرید بھی مراد بھی سیدنا عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہے، اور کریم فرماتے ہیں اسی اینجی قیامت والے دن اٹھاں گے۔ ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے۔ لہذا سوکھی جی گل یہ ہے کہ جنہ دے ہاتھ حضور دے ہاتھ وچ ہون نا انہاں سارے آگے نیویں پا کے رکھنی چاہیے ہے، ان سے محبت کرنا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ اب یہاں حسنین پاک کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور کریم فرماتے ہیں میں اپنی ذات پاک، یہ دونوں کیا لطف ہے، کیا انداز ہے، جس نے مجھ سے محبت کی ایک، ان دونوں سے محبت کی، دونوں کون؟ آج تو میں تقریری آپ کو صرف حسنین پاک کی شان میں سنا رہا ہوں، بس دو شہزادوں کا تذکرہ، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی شان زبان محبوب سے اور ہم تک پہنچایا حضور کے مریدوں صحابہ کرام نے علیہم رضوان۔ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی ایک، جس نے ان دونوں سے محبت کی، یعنی یہ نام لینا کتنا مشکل ہے جڑا تسی چپ شاہ ہو جاندے ہو، جس نے مجھ سے محبت کی یہ حضور کی ذات ہے، اور ان دونوں سے مراد کون ہے؟ مل کر نام لیجئے ایک دفعہ پھر، حسنین کریمین۔ جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، اور ان کے اباوین سے محبت و عقیدت رکھی۔ اب ماں باپ میں کون ہے؟ مولا مرتضی شیر خدا اور حضرت سیدہ مخدومہ بطول زہرا۔ کتنے نفوس ہو گئے؟ 5۔ جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت و عقیدت رکھی، وہ قیامت کے دن جنت میں جس جگہ ہم جلوگر ہوں گے ہمارے ساتھ ہوگا۔ معیہ ہی بہت ہے لیکن فی درجاتی اس تو بھی تگڑا کم ہے۔ میرے ساتھ ہوگا، اور جس درجے میں، جس محل میں، جس جنت کے اس حصے میں ہم ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایک سوال اٹھ گیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے جس درجے میں ہوں گے وہ درجہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ مقام سب سے، ہر ایک کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، شوق تو مجھے بھی ہے، دعویٰ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے کہ ہمیں حسنین پاک سے بھی محبت ہے، ان کے والدین کریمین سے بھی محبت ہے۔ پھر ایک طرف ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم سے گناہگار، کہاں جنت کا وہ درجہ جہاں امام الانبیاء جلوگر ہوں گے۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جدو مالکاں فرما دیتا، پھر اے نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر ہو گیا۔ اب یہاں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایک بات، لیکن یہاں بھی بڑا حسین نقطہ بیان کیا حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جڑا محل ہوندا ہے نا وہ دے چ مالک ہی رہندا ہے، وہ بندا بھی مالک واسطے ہی ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن جنہیں روٹی پکانی ہے نا کچن دا کام، انہیں بھی اوتھے ہی رہنا ہے، تے جنہیں جھاڑو دینا ہے نا، سبحان اللہ، جنہیں جھاڑو دینا ہے انہیں بھی اسے چھت تھلے رہنا ہے، اسے محل دے کسے
ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਖੁਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਪਰਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ हैसियत एक नहीं है। तो हुजूर है मालिक। आला हज़रत नसीमुल बरकत उस जनाब में अर्ज करते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। लिहाजा ये अचंभे की बात नहीं है, नामुमकिन नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि इमामुल अंबिया जिस आला दर्जे में जलवागर होंगे वहां हम जैसे गुनाहगारों का गुजर कैसे होगा। ते कमियां ते चपरासियां नु भी तो मालिक उत्थे ही रखते ने ना। तो कहा मोहब्बत करो इनसे। और फिर जन्नत कोई कनाल दो कनाल की तो है नहीं कि जो इतनी फिक्र पड़ जाए कि इन्हें बंदे किथे रहेंगे। ये कनाल दो कनाल की नहीं है। नबी पाक साहिब औलाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोड़ा, ये स्टिक है ना सोटी, एक होता था, ये बच्चों ने तो नहीं, इन्होंने तो मेरा ख्याल नहीं देखा होगा, ये बाकी उन्होंने देखा, तांगे वाले के पास होता था छांटा, समझ गए। और कोड़ा तो हमने भी नहीं देखा, वो हमसे भी पिछले दौर की बातें हैं। तो छांटा हो कोड़ा हो या स्टिक को, आप ये कह लीजिए वो 2 गज जगह घेरती होगी लंबाई में, 2 गज 3 गज कर लें, और चौड़ाई के अंदर आप उसको बहुत ज्यादा भी जगह देना चाहें 2 फुट कर लें, 3 फुट कर लें। सरकार आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत दे विच कोड़ा या छांटा रखिया जाए ना, तो जिन्नी जगह उस छांटे ने घेरी है ना, सिर्फ इन्नी जगह तुहाडी कुल दुनिया ते दुनिया च जिन्ना मालो मनाल है ओदे नालों भी बेहतर है। अब हैरानगी वाली बात आप सुने कि जो जन्नत है वो इस जमीन से भी बड़ी है, आसमान से भी बड़ी है। जन्नत देखा ना, बाल गए ने तो तुम भी नाल टुर गए हो। जन्नत आसमान से भी बड़ी, जमीन से भी बड़ी है। बह गया ना रौला कि ये नालों वड्डी है, तो है किथे फिर। तो एक बंदा सवाल लेकर आया मौला मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जनाब में। उन्हें आख्या जी जमीनो आसमान नालों जो वड्डी है तो हैगी किथे जे। हजूर हैदर करार ने फरमाया जब रात होती है तो दिन कहां होता है, और जब दिन होता है तो रात कहां होती है। फरमाया जे ये समझ आ जाए तो तेन वो भी समझ आ जाएगा। ये बेचारे कई तो ऐसे ही हैं जैसे मुसाफिर खाने में दीवारों के साथ लगे हुए हैं और प्लेटफार्म पे गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, और गाड़ी यहां आएगी नहीं। हम तकरीर भी कर रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं कि आप किधर देख रहे हैं। कोई यहां तक समझ आई है कि कोई नहीं आई। कितनी हदीसें हो गई हैं। चलो भी अल्लाह आपको जज़ा दे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको याद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझसे मोहब्बत की, इन दोनों से मोहब्बत की, इनके वालिदैन से मोहब्बत की। जन्नत में जिस जगह हम जलवागर होंगे वो हमारे साथ होगा। खुदा का वास्ता है, हुजूर के घराने से प्यार करो, हुजूर के घराने से मोहब्बत करो। मोहब्बत कैसे की जाती है, ये एक सवाल है। इसका जवाब सुनने के लिए 7वीं हदीस, कभी आएगा मौका इंशाअल्लाह सुनिया दे के हदीस दे नाते भी सुभान अल्लाह आखणगे आएगा। 34 साल हो गए, अभी तक तो मैंने इतना खास नहीं देखा, लेकिन आ जाएगा। हमने ना देखा तो शायद हमारे बाद वाले देख लेंगे कि 5वीं हदीस से आखण सुभान अल्लाह, वगरना हुण तक कहे कहते ने हूं कहते सुभान अल्लाह।
ہاں بولا سبحان اللہ، اس کا کچھ زیادہ سمجھ آتی ہوگی. اور حدیث بیان نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ فلاں تو 621 اور 389 اور 446 اور 667 بیان کرتا ہے. ہاں تو پھر ہتھے چڑھ جاتے ہو، ایک کلپ دیکھ کے پھسل جاتے ہو. آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. سمجھائی یہ بات کی؟ سماعت کیجئے. یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری ہے، مناقب کا چیپٹر ہے. بعض جگہ پر زور کی نماز، بعض جگہ پر عصر کی نماز. دور خلافت خلیفہ اول نبی اور رسولوں کے بعد افضل سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ نے زور کی نماز یا عصر کی نماز پڑھائی، اور پڑھا کر باہر نکلے تو موت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تھے شیر خدا مشکل کشا. باب ولایت مولا المسلمین امام المتقین سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اہل سنت ہو کر مولا علی کو نہ مانیں؟ مولا علی تو منہ موڑ کے داتا صاحب نو اسی منہ کنج بکھا سکنے ہیں. زندہ زندہ حضرات بولے، باقیوں کی ہم فاتحہ پڑھ دیں گے. داتا صاحب کون ہیں؟ مولا علی کے بیٹے. مولا علی سے منہ موڑ کر سلطان الہند غریب نواز کو کیا منہ دکھائیں گے؟ غریب نواز کون ہے؟ خواجہ معین الدین مولا علی کا بیٹا. مولا علی سے منہ موڑ کر علاء الدین علی احمد صابر کلیری، ان کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں ہم؟ صابر پاک کون ہے؟ مولا علی کا بیٹا. سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کون ہے؟ مولا علی کا بیٹا. سبحان اللہ. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور وڈی گل کریے، اور مولا علی تو وہ منہ موڑ کے پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں؟ غوث پاک کون ہے؟ مولا علی دا بیٹا. منہ مبارک سے سبحان اللہ کہیں، منہ مبارک سے، سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی کا بیٹا. پتہ نہیں اتنوں کو مان کر بھی آپ کو شک کیوں رہتا ہے کہ ہم مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے؟ نکلو اس شک کی دنیا سے، اپنے نظریہ حق پر مضبوطی سے قائم رہو. کوئی گالی گولی کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں دانے اپنے کر دینے تے اپنے کھائیے. پڑولا پڑیا چھڈ کے تے کولا لے کے منگنا چنگی گل نہیں ہوندی. سمجھ گئے؟ سنو کتنی حدیث سنا رہا تھا؟ 7ویں. صحاح ستہ بخاری شریف کی حدیث ہے. مسجد سے باہر نکلیں، صدیق پاک کے ساتھ مولا علی پاک. سرکار دی مسیح چتے سارے کٹھے ہی سن. استخارہ کر کے بولتے ہیں آپ لوگ بھی. وہ کیا ہوگا آپ نے رابطہ موبائلوں والوں سے کہ ہمیں بتاتے رہنا کہ یہاں سبحان اللہ کہنا ہے کہ نہیں، کوئی خطرہ تو نہیں ہے. حضور کی مسجد میں تو یہ سارے اکٹھے تھے. بیڑا غرق ہو اس سیاہ تاریخ کا کہ جس نے ان کٹھے لوگوں کو بکھرے ہوئے دکھانے کی کوشش کی ہے. ہماری نظر تاریخ کے سیاہ ورقوں پہ نہیں ہے، رسول اللہ کی مسجد کے مصلوں پر ہے. جہاں یہ کٹھے ہی جاتے تھے کٹھے ہی باہر آتے تھے. سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا؟ گزرتے گزرتے گلی میں بنو ہاشم کا چاند، رسول پاک کی تصویر، عکس جمال مصطفیٰ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ
अला जद्दिहिल करीम वाले इस्लात व तस्लीम बच्चों से खेल रहे हैं। सरकार सदीक पाक ने शहजादे को उठाया, चूमा, कंधों पर बिठाया, रुखसारों को थपथपाया और फिर मुस्कुरा के यूं फरमाया, मेरा बाप तुझ पे कुर्बान, मेरा बाप तुझ पे कुर्बान, तेरी मनमोहन सूरत मेरे भाई अली से नहीं मिलती। शहजादे तेरा रुखे ज़ैबा मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत से मिलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं मोहब्बत की जाती है। अब 8वीं जब मकाम पर रिवायत सुनिए कैसे मोहब्बत की जाती है। इब्ने कसीर ने अल बदाया में लिखा, यमन से हुल्ले बनकर आए, जुब्बे बनकर आए। यमन कपड़े की मार्केट थी और यमन की खुशबख्ती ये भी है कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम को यमन की चादर पसंद थी और तज़किरों में मौजूद है कि यमन की चादर में उसके किनारे पर किनारी लग, जैसे हमारे यहाँ पीको करते हैं या गोटा लगा देते हैं, तो उसकी धारीदार किनारी होती थी। और ख्वाजा पीर मेरे अली शाह चिश्ती गोल्डवी कुद्दीसा सिरुल अजीज ने जो वादी हमरा में सरकार के दीदार का शरफ पाया था, उनके कलाम से लगता है कि उस दिन उन्होंने भी हुजूर को यमनी चादर में देखा है। इसीलिए वो गर्ज करते हैं, लाओ मुख थी मुखत्तत बुर्दे यमन, मन लाहो मुख थी मुखत्तत बुर्दे यमन। मुखत्तत का मतलब होता है कढ़ाई वाली। लाओ मुक्ति मुखत्तत बुर्द, बुर्द चादर को कसीदा बुर्दा याद है कि नहीं याद है। लाहो मुक्ति मुखत्तत बुर्द यमन, मन भावरी सूरत दिखलाओ सजन, ऊहा मिठड़ी गाली उलाओ सजन, जड़ियां हमरा वादी सन करिया। तो यमन से हुल्ले बनकर है। हम वास्कट पहनते हैं, चिकन पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, अरब में जुब्बा पहनते हैं कमीज के ऊपर से। वो छोटे साइज के जुब्बे थे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के बच्चों में बांट दिए। हसनैन करीमैन मस्जिद में तशरीफ लाए तो हजरत उमर पाक ने दोनों से कहा, शहजादो जुब्बे आए थे और 11 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। 11 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। इन 5 मिनटों में मैं आपके नींद के झोंके भी देखूंगा, आपका अंदाजे बेखुदी भी देखूंगा, कईयों की बेरुखी भी देखूंगा और कोशिश करूंगा कि ये कितनी रिवायत पे पहुंचे, हम 7वीं पर पहुंचे हैं। अल्लाह करे कि मैं इन्हीं मिनटों के अंदर अंदर, मुझे वैसे पाबंदी नहीं लगाई गई लेकिन जो शेड्यूल चलता है वो बहुत अच्छा है। इतने टाइम में गल ते बाबा बुल्ले शाह आख्या सी एक नुक्ते विच मुकदी है। तो मैं कोशिश करूंगा 10 मुहर्रम की निस्बत से 10 रिवायतें तक पहुंच जाऊं। अगर बीच में मुझे कोई तबसरा ना करना पड़े, और कभी करना पड़ता है और जरूरी होता है, जल्दी जल्दी में अब इसको हम पूरी करते रिवायत को। शहजादो जुब्बे आए थे यमन से, मैंने बच्चों में बांट दिए। अब ये जुमला जहां मुझे रुकना पड़ रहा है और मुझे आपकी जागते हुए तवज्जो की जरूरत है। सैयदना उमर पाक हसनैन पाक से कहते हैं कि जुब्बे आए थे, मैंने बच्चों में बांट दिए, पर उन्हां विचों कोई तुहाडे लायक नहीं सी। आ गई समझ कि निगाहे फारूक आजम में हसनैन का मकाम क्या है। और ये कोई नकाबत नहीं हो रही, खिताबत नहीं है, कोई क्लिप बनाकर वायरल करना है, ये वो नहीं है। ये मस्जिद नबवी में वो बोल रहा है कि जिनके लिए सरकार ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह पाक ने हक उमर की जुबान और दिल पर रख दिया है। ये वो बोल रहे हैं। आगे हुजूर मखदूमा बतूल ज़हरा के जिगर पारे हैं। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन कोई ऐसी बात नहीं, अच्छा हुआ है बच्चों के काम आ गए। कहा नहीं, मैनू अजे सुकून नहीं आना। फौरन कासिद को यमन भेजा और कहा, मेरे हुजूर के शहजादों के लिए उनमें कोई जुब्बा काबिल न था, लिहाजा जल्दी ते वधिया जे ते सोने जे ते छेती वो बनाकर भेजो। वो बनवाकर आए,
جب آئے تو حضرت عمر پاک نے دونوں سے بات شروع ہوئی ہے اور 7واں عدد ہے، دونوں کو پہنائے اور پہنا کر جو فرمایا من وعن لفظ یہ نہیں ہے، خلاصہ یہی ہے، شہزادوں کو جبے پہنا کر فرمایا شہزادوں آج سکون ہویا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مخدوم حضرت شاہ صاحب قبلہ دامہ اقبال رونق افروز ہوئے، صد مرحبا۔ ماشاءاللہ اہلا و سہلا۔ آج اپنے ہاتھوں سے پہنا کر فرمایا کہ لطف آیا ہے، سرور آیا ہے، یوں محبت کی جاتی ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات، جاگ رہے ہیں آپ حضرات۔ کتنی روایت پر تھے ہم؟ 7ویں، اور جلدی جلدی میں 8ویں سنو۔ کریم ابن کریم امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک قدموں پہ مٹی لگ گئی۔ آگے روایت کے مختلف الفاظ ہیں۔ شیخ الحدیث ہے بزم صحابہ میں، رسول پاک علیہ السلام کے رازوں کا محرم ہے، سب سے زیادہ حدیثیں جس ہستی سے مروی ہیں وہ ذات اقدس حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض نے نقل کیا کہ یہ آستین، دھیان رہے ذرا، آستین شیخ الحدیث صحابی رسول عالی مرتبت سیدنا ابو ہریرہ نواسائے رسول اقدس حضرت امام حسن کو گود میں لے کر قدم پکڑ کر آستین، اور بعضوں نے کہا امام کا شملہ۔ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں، کل یاد آ جائے تو کل سبحان اللہ کہہ لیجئے گا۔ نیکی میں دیر کس چیز کی، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اب دل نہ کرے تو کل کر لیجئے گا۔ قدموں سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں آستین سے یا امامہ کے شملہ سے، وہ بھی مولا علی کا لخت جگر ہے۔ جس گھر میں تربیت ہے، علم ہے، فہم ہے، ادب ہے، فوراً امام حسن کریم نے قدم کھینچ لیا۔ چچا ایسا نہ کیجئے، حضور پر نور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شہزادے آپ منع بھی کریں گے تو ہم پھر بھی کریں گے۔ اگلا جملہ ہم آپ کو پنجابی میں سناتے ہیں، آپ کو عربی میں سبحان اللہ کہنے میں دقت نہ ہو۔ جیڑیاں توڑیاں شانہ میں جاندا ماں، یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں جیڑیاں توڑیاں شانہ میں جاندا ماں، کتے سارا جگ جان جائے نا تے کوئی تانوں زمین تے پیر رکھنی نہ دے، موڈیاں تے چائی پہ۔ آگی بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ 8واں عدد ہے۔ ہم 6 تک تھے کہ ان سے محبت کرو، سمجھ گئے؟ اور نہیں، 7ویں میں صدیق پاک، 8ویں میں حضرت عمر پاک، اور یہ 9ویں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 9 کی عدد کو پہنچ گیا قبلہ کہ نہیں پہنچے؟ دیکھ لیں، ان کی مرضی ہے، اور اگر 9 کو نہیں پہنچے تو اب 9 صحیح۔ میں نے تو پہلے کہا ہے آل رسول کے ذکر کے لیے سچ اتنا ہے کہ کسی جھوٹ کی امیزش کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب قبلہ کی نظر یہ بات ہے، حضرت روبی پاک مثنوی میں فرماتے ہیں پھولوں کو کڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھول خود سجاوٹ کا سبب ہوتے ہیں۔ تو سنیے، چلو اسی کو 9ویں مان لیجئے، ابن کثیر نے اس کو نقل کیا بدیگر نے۔ امام حسن کریم ملاقات کے لیے تشریف لائے حضرت عمر پاک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے دیکھا تو حضرت عمر پاک کے صاحبزادے دروازے پر اجازت مانگ رہے، ابا حضور میں آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اندر سے فرمایا میں مصروف ہوں، تم پھر آنا۔ یہی حسن ادب ہے کہ حضرت سرکار امام حسن پاک وہیں سے رخصت ہوئے کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی، وہ بیزی ہوں گے، میں پھر آ جاؤں گا۔ حضرت امیر المومنین عمر پاک کو بعد میں پتا چلا کہ شہزادے رونق افروز ہوئے تھے، ملاقات فرمائی اور ملاقات کر کے کہا شہزادیو تواڈے آن دا پتا تواڈے جان تو بعد لگا ہے، جی آئے ہوتے اگاں کیوں نہیں آئے؟ امام حسن کریم نے جواب دیا امیر المومنین
میں ویکھیا تسا اپنے پتر نو اجازت نہیں دیتی تے میں آخیا مینوں اجازت کتھوں ملنی ہے؟ اے گل سنی نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تانوں کیس آکھیا ہے کہ تسی اجازت دے پابند ہو؟ جتنی بھی تعداد آج پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی ہے، ساروں کی محبت بھی اکٹھی کر لو آل رسول کے ساتھ تو ساروں کی محبت بھی فاروق اعظم کی جو آل رسول سے محبت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ کہہ کر امیر المومنین نے وہ کیا کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، سر سے امامہ اتارا اور عرب کا ایک محاورہ بولا، یہ میرے سر پہ جو بال ہیں آپ کی جد کے سوا کس نے اگائے؟ ساڑی پنجابی چاندے نے جناب ساڑے ساریاں توڑے کر دیا یہ تاواں نے، توڑے کر دیا نوازشاہ نے، مزید اس کو سوکھا کر لیں کہ عمر کا جو مقام اسٹیٹس رتبہ اور شان ہے یہ سب آپ کے نانا جان کی نسبت کی برکت اور بہار ہے۔ لہذا آئندہ کوئی کام ہو بے دھڑک تشریف لے آیا کریں، گویا آپ فرما رہے ہیں وہ اور ہیں جنہیں اجازتوں کی ضرورت ہے، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ لو جناب 10واں عاشورہ کا مدد پورا کرنا چاہ رہے تھے، وہ 9ویں تھی تو اب یہ 10ویں ہے، اور اگر وہ 10ویں تھی تو یہ 11ویں ہے، تو دونوں ہی گلاں ساڑھے واسطے سبحان اللہ۔ کمال کی بات دیکھیں، میں آپ کو اب جو حدیث سنا رہا ہوں یہ حسام الدین علی متقی نے کنز العمال میں لکھی، کنز العمال کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھی، اور اس کے راوی بھی سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے بندے کو؟ خیر ہے، وہ خطرہ وطرہ تو نہیں ہے، تو واپس آ جاؤ، ہماری طرف دیکھیے، یہی رسم عاشقی ہے کیا؟ دھیان رکھیں اور غور سے سنیں۔ یہ حدیث حضرت عمر پاک نے اس وقت بیان کی ہے جب محرم کی 3 راتیں شروع ہونے میں باقی تھیں اور فجر میں آپ پہ حملہ ہوا اور گہرا گھاؤ تھا، اور آپ نے فرمایا مجھے تکیہ دو تکیہ دو، اور اس سے ٹیک لگا کر آپ نے چند باتیں بیان کی، ان میں سے ایک یہ تھی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام ایک دن حضور سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ مخدومہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم کے گھر تشریف لائے۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جان عالم آستانے سے باہر آ کے فرماتے کون ہے جو ان کی خدمت میں کچھ حاضر کرے؟ تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف دوڑے دوڑے گئے اور گھر سے 2 روٹیاں لائے جنہاں دے وچ دیسی گھیو تے عرب دی سویٹ ڈش دا ایک ٹکڑا، وہی اس وقت گھر میں تھا، لا کر جانے جانا کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے دونوں روٹیاں لے کر حسنین پاک کو عطا کر دیں، اور اب حضرت عبد الرحمن سے فرمایا، دونوں سے بات شروع ہوئی اور دونوں کی بات پر بات ختم ہونے لگی ہے، لیکن اب یہ بات فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن پاک سے، اللہ تیرے دنیا دے سارے ہی کام سنوارے، کوئی تشریح کا ٹائم نہیں ہے، سوکھی جی گل سمجھ لو، جنہوں حضور انج فرما دین تے سمجھو ہو گیا، سوکھی جی گل ہے، اللہ تیرے دنیا دے سارے ہی کم سنوارے تے رہ گیا تیری آخرت دا معاملہ، فکر نہ کر، تیری آخرت دا ضامن میں ہاں۔ 2 روٹیاں نظر کی ہیں، دونوں جہاں سورنے کی گارنٹی ہے۔ یوں پیار کیا جاتا ہے آل رسول سے، اہل بیت اطہار علیہ رضوان سے۔ محرم آتا ہے چلا جاتا ہے، کیا ہم 10 دن حسینی رہیں؟ اب تو 10 دن بھی نہیں رہتے، وہی کھیل کود تماشے۔ اب ہماری کتنی اکثریت جو ٹھنڈے علاقوں کی سیر کو نکل جاتی ہے، کم از کم عاشورہ کے دن روزہ رکھا ہو، پیاس ستا رہی ہو اور کربلا کا کچھ بتا رہی ہو، کوئی ذکر کر رہے ہو، ماشاءاللہ آپ کے پاس تو بہت بڑی نعمت ہے کہ بجواں شریف میں پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ آل رسول کی یاد کا،
یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے حضرت شاہ صاحب کی برکت سے. اللہم زد فزد، مالک اس میں اور زیادہ برکت اور ترقی عطا فرمائے. کیا ہر سال محرم آئے گا یوں ہی گزر جائے گا اور ہم کربلا والوں کی ریت پر پیشانیاں جھکنے کا ذکر کریں گے، 2 اشک بہائیں گے، نعرے لگائیں گے اور بات ختم؟ ہم خود 5 وقت کے نمازی کب بنیں گے؟ کربلا کے شاہ سواروں نے بتا دیا ہماری پیشانیاں تو وہ ہیں جنہیں حضور نے چوما تھا. ہم نے تو وہ حالت نماز میں تپتی ریت پہ جھکا دی. تمہیں تو ایسی والی مسجد اور خوبصورت کلین ملے ہیں، تم اب بھی مسجد میں نہیں آتے. نوکے نیزہ پر امام جو بولے ہیں، کلام جو کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کی ہے، تو وہ تلاوت میری تقریر کا رنگ جمانے کے لیے تو نہیں ہوئی. وہ تو میسج ہے کہ ہم تو نوکے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ گئے، اور جب تمہارا دور آیا ہے تو بجلی کے کھمبوں سے لگے پیپوں سے قرآن کے برقے نکلتے ہیں. تم 2 سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہاتھ لگاتے ہو تو قسم کے لیے اور نیاں کے لیے لگاتے ہو. بچہ خوبصورت کا داور ہو تو کہتے انگلش میڈیم میں جائے گا، توتلا ہو کند ذہن ہو تو پھر کہتے ہو کہ اس کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. حضرت امام نے کل ہم عشق کا دعویٰ کرنے والوں سے سوال پوچھا تو ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس جواب کیا ہے. اس لیے محض رسمن نہیں، ہر سال ہماری زندگی میں چینج آنا چاہیے. کیا خبر یہ ہماری زندگیوں میں سے کس کس کا آخری سال ہو. اس بار محرم میں زمین پر ہیں، خدا جانے اگلے سال کون کون زمین کے نیچے ہوگا. تو آئیے آج اس مرکز محبت میں ارادہ کریں، سجدہ شبیری کو سلامی کے لیے 5 وقت کے نمازی بن جائیں. نہ صرف خود بنے، دوست احباب گرد و جوار کے لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دیں. آؤ آج نیزے کے پر چڑھ کر تلاوت کرنے والے سید کی اس تلاوت کو سلامی دیں اور نیت کریں. بہت زیادہ نہ صحیح تو 1 رکوع صحیح، 1 رکوع نہیں تو آدھا رکوع. آدھا رکوع بھی ترجمے سے پڑھیں، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا کنز الایمان شریف. وما علینا الا البلاغ. اچھا الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام. محترم حاضرین، آپ احباب بہت اچھی اور خوبصورت گفتگو سماعت کر چکے ہو حضرت جی. دراصل ایک بہت بڑے بڑے علماء نے اپنے اپنے حلقات وچ انہاں دا بڑا نام ہے. سانو موج ہے کہ اسی فون کرنے ہاں وہ ساڈے کول تشریف لے آؤ گے.
میاں صاحب فرماندے نے جس نو مفت نعمت لبے نعمت او نہ قدر پچھانے. آپ اور میں جاننے ہاں زیادہ لوگ سکھے کی دے شہر تو پار دے آئے بیٹھے تو جڑے باقی گھراں میں ستے نے وہ کہڑا سکالر نے انہوں سارا پتہ ہے بھائی وہ نہیں آئے بھائی انہوں نے آپ بڑا جاننے خوب دا نہیں پتا یقین کرو. مگر تعلیم دین واسطے اور حصول علم واسطے اور محبت اہل بیت واسطے یہ لوگ نہیں آ سکتے. ہوں گورنمنٹ اعلان کرے نہ دکاناں تھوڑیاں تھوڑیاں پیچھا کرنیاں انہیں سارے باہر آ جانا ہونی پر رات اتنے سونا. ساڈے بزنس نو ایک ذرے دی ٹھیس پہنچن لگے نا تے اسی فوراً نکل آؤں چھٹو پر جھوٹیاں محبت دیاں گلاں کرتے ہیں کسی آل رسول نال محبت کرنے ہاں رسول اللہ نال محبت کرنے ہاں. ہن بھی کربلا آئی جویں کربلا وچ حسین تنہا سن اس وقت رسول اللہ دا دین تنہا ہے. میں کسی ہستی دا نام نہیں لے رہا میں حضور دے دین دی بات کر رہا. اللہ گواہ ہے جویں کربلا وچ حسین تنہا سی انج میرے حضور دا دین تنہا ہے. اور ساڈی بے حسی دا یہ عالم ہے کہ مفت عالم دین سفر کر کے آؤں اسی انہاں کولوں صرف جا کے سن نہیں سکتے. انہاں کولوں لوگ ترلیاں نال وقت لیندے اور انہاں کول لوگ انہیں پیسے دیندے پھر انہاں نوں پروٹوکول دیندے اور پھر انہاں لوگاں سماعت کر دے. میں چونکہ خود بھی جانا اس واسطے مینوں اندازہ ہے کہ لوگ کتنی محنت کر کے علماء نوں بلاندے. مگر جڑے نہیں آئے انہاں دی وجہ تو آن محروم نہیں رکھنا چاہیے. جڑے تشریف لے آئے ہو تو آن دین مکمل تواڈے تک پہنچنا چاہیے کیونکہ یہ مالک دا اپنا چناؤ ہے کہ وہ کس نو کس کام واسطے چنتا ہے. اللہ نے آپ اس کام واسطے پسند فرما لیا. اب آپ نے جو حضرت کولوں رسول اللہ دی اولاد دے بارے گفتگو سنی اس نے تواڈے ذہن میں یقیناً کچھ اثر کیتا ہے کہ نہیں. اب دیکھو جڑے دوجے فرقے والے انہاں دا چھوٹا جہا اجتماع بھی ہوئے وہ دور دراز تو گڈیاں کروا کے آؤندے. یہ ساڈے بادشاہ اپنے گھراں وچوں نہیں آ سکتے. مڑ جدوں انہاں کوئی فیس بک تے نیٹ تے یا مکان تے یا گلی تے پوچھ لیندا ہے تے پھر یہ اگوں انہاں دن مڑ انج ہی ہونا ہے جویں تو آندا پے پتہ جو کوئی نہیں اپنے مولوی نے سنیا ہی نہیں. اور ایسے لوگ جدوں کسی دوجے مکتبہ فکر دے مولوی دی گل سنتے نا تو یہ پھر وہ کمنٹس کرتے ہیں لے بھائی ساڈیاں مولویاں سانوں اج تک اے گل نہیں دسی وہ تسی مولوی اپنا سنیا ہے. عید جمعے تے تسی اس ویلے آؤندے ہو جس لے مولوی جمعہ ختم پڑھانا ختم کرنا اس لے جناب دی جلوہ کری مسیت خالی رہ رہے تسی پیر نہیں کرنا تو پھر مولوی دی ڈیوٹی لاؤ نا. مولوی تو گھر آ کے ٹیوشن پڑھا جائے کرے کہ حضور آ گل ہے اپنی گوش مبارک کی جو دماغ شریف پا لو کسی ویلے کام آ جائے. بھائی میں تمہیں سلیوٹ پیش کرنا کہ جڑے تسی آ جاندے ہو باہر دیاں جگہ تو چوکی تو نوی منڈی تو ادوں اگاں بہادر علی تو یہ جڑے تسی آؤندے ہو تہاڈی وجہ تو لاج رہی ہے
تسی آنا چھڑ دیو، یقین کرو نہ دوجے سال محفل کو نہیں کرے بندہ کوئی نہیں ہونا تو محفل کہڑی گل دی ہوگی۔ تو مقام حیرت ہے کہ ساڈی کال تے ایڈے وڈے وڈے علماء صرف کال کرنا وہ کال تے آ جاندے نے، ایک ٹکا نہیں منگتے ساڈے انہاں گھر جا کے بھی آکھی دے پہاڑی آویا جے تے آندے لو سان بھی ہن آکھنا جے آنا جو کوئی نہیں ہوتا ہن سانو آکھن دی کیڑی لوڑ ہے، لو جو بیٹھے ہو مت تو بھائی اے دین دی تنہائی ہے، اے رسول اللہ دے دین دی تنہائی ہے۔ میں لوگاں وینا ابزرو کرنا اور حیران ہو جانا کنی باقاعدگی نال اسی اپنی دکاناں کھولنے، جڑا ملازم ہے وہ کتنی باقاعدگی نال اپنی ملازمت تے جاتا ہے۔ اگر اسی نہیں جا سکتے تو صرف دین سمجھن واسطے نہیں جا سکتے۔ ایسا ہے رویہ، لیکن میں تو آنے حدیث بات حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث اتنی مشہور حدیث ہے کہ یہ ذرا دی ضرورت ہی نہیں، پوری امت دے اندر شہرت یافتہ حدیث مشہور ہے، ہر بندے سرکار نے فرمایا میں تواڈے کول دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن اور ایک میری آل، دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بلکہ ایک حدیث حضور نے فرمایا کہ میں اور میرے بیٹے حسین، حسن، فاطمہ اور علی اسی جنت وچ لگا ہویا درخت اور ساڈی ٹہنیاں زمین تے، ساڈیاں ٹہنیاں زمین تے، یعنی میری آل حضور جنت وچ لگا ہویا درخت نے اور حضور دی آل زمین تے اس درخت دیاں ٹہنیاں نے۔ حضور نے فرمایا اے جے اللہ دا راستہ جی نہ انہاں تھام لیاؤ میرے کول آ جا۔ ایسا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تھا۔ تو حضور نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور قرآن دے بارے پھر حضور نے امت نو فرمایا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی طرف حضور نے امت نو راغب فرمایا۔ اور پھر اپنی آل کا ذکر کر کے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرک 3 مرتبہ حضور نے لفظ ارشاد کیا، میں تمہیں اپنی آل کے بارے میں یاد دہانی کرواتا ہوں، میں تمہیں یاد کروا رہا میری آل نال پیار کریا جی، میں تمہیں یاد کروا رہا میری آل نال محبت کریا۔ اور حضور نے فرمایا میں ویکھاں گا کہ تسی میرے تو بعد میری آل نال کی کر دے گا، میرے تو بعد تسی میری آل نال کی سلوک کر دے ہو۔ حضور فرماندے نے میں دیکھا۔ محترم حاضرین بسامعین، آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کل جدوں آؤ تے لوگاں نوں یہ گل دسیا جے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دسی۔ آپ بیٹھے سن، ایک سید زادے آپ کو تشریف لے، اس ویلے آپ بادشاہ سن، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ گل تسی سنانی ہے جا کے بندیاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے، آپ بیٹھے سن تو ایک سید زادے تشریف لائے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو،
اور انہوں نے اپنے تخت تے بہ کے پوچھا بھئی صاحبزادے آپ کیویں تشریف لائے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک کام ہے میرا تو اس واسطے انہوں نے فرمایا جی ہو گیا بادشاہ سن انہوں نے کام کر دیتا جب وہ چلے گئے جڑے بزرگ سن نہ بنو امیہ دے چٹیاں داڑیاں والے انہوں نے کہا کہ چھوٹے جے بچے دی ایڈی تعظیم کی کی ضرورت سی؟ آپ نے فرمایا کہ میں بڑے سکھ آدمی کو سنیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں بڑے سکھ آدمی کو سنیا ہے، اللہ اکبر، کہ کسے نال محبت کرنی ہوئے خود آل نال محبت کرو، جڑا حضور دی آل نال محبت کرے گا حضور قیامت والے دن اس دی شفاعت کرنگے۔ اے میری طرف بھی لکھ لو، اے ایک نہیں درجنوں احادیث دے اندر رسول اللہ نے فرمایا جڑا میری آل نال محبت کرے گا میں اس دی شفاعت کراں گا۔ وہ دے نال حضور محبت کر دیں جڑا حضور دی آل نال محبت کرے۔ یہ کوئی شیعہ دا پلیٹ فارم نہیں، میں شیعہ محبت کرتے تو دوجے کو نہیں کرتے، ساڈے تو ود کون کرتا ہے؟ حق ہی ساڈا ہے، وہ کون نے محبت کرنا لے وہ کرن اپنی جگہ تے انہاں دی محبت اپنی ہے، ساڈی اپنی ہے۔ آپ نے جدوں وہ سید صاحب جان لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اے انگلی انہاں دے پہلو وچ چبوئی تو انہاں پوچھا کہ اے کیوں کیتا؟ آپ نے فرمایا سید زادے تسی آل رسول ہو، قیامت والے دن تساں اپنے نانے کول کھلونا ہے، اے تو نشانی دسیے، اے دی وجہ تو میں نے یاد رکھیا جے میں تہاڈا کام کیتا سی۔ اللہ اکبر، اے دی وجہ تو قیامت والے دن میں نے یاد رکھیا جے کہ میں تہاڈا کام ہی کیتا سی، کہ اے تو تہاڈا میں نشانی لائی ہے چبویا ہے، تاں تکلیف دین واسطے نہیں، یاد دہانی آستے بس نشانی تو میں نے یاد رکھیا۔ حضرات محترم و گرامی قدر دوستو، اے آل رسول نے اور حسن اور حسین اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی آپ موجود نے مکہ دے تو عراق کو کچھ بندے آئے تو انہوں نے کہا یار اتنی کو عالم ہے ایسا مسئلہ پوچھنا، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر بڑے عالم نے جاؤ لوگ چلے گئے، حضرت اسی مسئلہ پوچھنا ہے، انہوں نے کہا کہ احرام بننے ہیں، انہوں نے کہا جی اے مکھی مار سکنے ہیں کہ نہیں؟ انہوں بندیاں نے سدیا کوفہ عراق وچ، کربلا بھی عراق وچ، تو عراق آنے مسئلہ پوچھا با مکھی مارنی چاہیے یا نہیں؟ کہ کچھ بندیاں بڑا شوق ہوتا ہے مسئلے ہی ہو یہ بریک پوچھن، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی انہاں مثال دینا، انہاں رشوت لینی ہے، کسی دا حق مار لینا ہے، حق مار کے جیب جو حق دے پیسے پائے ہونے نے کہ مولوی صاحب کو پوچھنا ہے اوجری حرام ہے کہ مکروہ ہے؟ میں لین لگا کہ میں کہ مولوی صاحب کو پوچھ لواں اوجری مکروہ ہے کہ حرام ہے؟ تے جے مکروہ ہے تے کیڑا مکروہ ہے؟ بھائیا تو جو پیسے ہی سارے 2 نمبر پائے نے، اوجری دی مکروہ دا مسئلہ پوچھنا ہے، اوجری مکروہ ہے پہلا پیسے دے پائے، وہ ایک کچھ بندے ہوندے نے انہاں دا یہ حال ہے۔ ایسے جو اہل عراق سے تو انہوں نے پوچھا نا مکھی مارنی چاہیے تو بڑے تقویٰ اپنا ظاہر کرنا چاہتے سن، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں نے اپنے وال بلایا اور فرمایا لوگو اہل العراق یسألونی عن قتل الذباب، یہ اہل عراق مجھ سے فتویٰ لیتے ہیں مکھی مارنے کے بارے میں، حتیٰ کہ اے او ظالم نے جنہ نواسہ رسول نو کربلا میں شہید کیتا ہے، اس لئے نہ کسے تو فتویٰ نہیں دیا، حالانکہ انہاں دے بارے حضور نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن تے حسین دنیا اتے محمد الرسول اللہ دے پھول نے، حسن اور حسین حضور دے پھول نے،
انہوں نے انہیں شہید کیتا ہے، مسئلہ نہیں پوچھا، مکھی دا مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں دا اندازہ لاؤ کہ کس قسم کے لوگ۔ گرامی قدر احباب، آپ حضرات جو تشریف لے ہو، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، میرے امام عالی مقام آپ نے اسی ہوں مڈ تو لگنا ہے نا بھائی صاحب سنی طریقے سے، میرے امام نے 6 سال زندگی گزاری ہے رسول اللہ نے، ٹھیک ہے جی، اور 2.5 سال ابو بکر صدیق نہ حضور دے وصال تو بعد، اور 10 سال عمر بن خطاب نہ، 12 سال حضرت عثمان غنی نہ۔ امام پاک دی شہادت تو لگتے نے ولادت تے ڈائریکٹ جا شہادت تے کھلوندے نے، وچلا امام نہیں دستے۔ اوے امت نو بھی دسو، 2.5 سال ابو بکر نال کیویں گزارے نے، امت نو یہ بھی دسنا ہے کہ 10 سال عمر نال کیویں گزارے نے تے 12 سال عثمان غنی نال کیویں گزارے۔ میں ایک تن سارا دسا اتنا ممکن ہویا نا، کیونکہ پھر کچھ اگو ہسٹری بھی بیان کرنی۔ تو اے میرے امام نے سال کیویں گزارے، اور بڑی رمز والی گل ہے، آخر کی وجہ ہے کہ مدینے میں کوئی امام شہید نہیں ہویا، سارے کوفے میں کیوں شہید ہوئے؟ مدینے والے رسول اللہ نے سدیا سی، کوفے والے علی پاک نو بھی سدیا ہے تے حسین پاک نو بھی سدیا ہے۔ کوفے والے سب تو پہلے مولا علی نے سدیا، شہید کروایا، امام حسن مڑ مدینہ آ گئے، کوفے والے تو چھوڑ کے تے امام حسن پھر مدینہ آ گئے، انہاں مڑ مدینہ امام حسین نو بلایا ہے، 72 ادو شہید کیتے، مسلم میں نقیل تے 2 انہاں دے مڑ شہید کیتے، مڑ اس تو بعد امام زید نو بلایا ہے تو انہاں نے شہید کیتا ہے۔ بھائی صاحب کوفے دے مزاج تے مدینے دے مزاج وچ بڑا فرق ہے۔ کوفے والے دا مزاج ایسی کہ وہ بلاندے آئے نال نہ کھلوندے، مدینے والے دا مزاج ایسی وہ بلاندے بھی آئے تے نال کھلوندے بھی آئے۔ ایک بھی امام مدینے شریف ایک سید زیادہ شہید نہیں ہویا، نہ ابو بکر دے دور وچ، نہ حضرت عمر دے دور وچ، نہ حضرت عثمان دے دور، لکھ لو تاریخ۔ تو بھائی 2.5 سال، 12.5 سال، 15 سال، 10 سال حضرت عمر دا، 25 سال امام حسین تے حسن تے مولا علی نے مدینے گزارے نے، مڑ شادیاں بھی کیتیاں نے۔ سان ویکھنا نہیں چاہیے وے سید کسے شادیاں تے سدے آئے، کسے شادیاں تے بلندے آئے، فوتگی ہوئے آتے جاندے آئے، وہ انہاں دے فاتحہ پڑھن آوندے آئے، یہ ایک دوجے نال 25 سال کیویں رہے نے؟ یہ وہ تا نام بیان کرن جڑے صحابہ نہیں مندے تے سان تے دسنا چاہیے نا امت نو 25 سال میرے امام کیویں گزارے۔ اور تسی حیرت زدہ ہو جاؤ گے کہ کربلا وچ بندی نے پے 8 دیہاڑے، کربلا دے 2 محرم نو امام کربلا گئے، 8 دیہاڑیاں تے کربلا دے 8 دناں تے سالاں دے سال لگے ہوئے، ایک ایک لمحے دا پتہ ہے بھائی امام کی کیتا ہے۔ تسی سنتے رہندے ہو نا، ایس وقت پانی بند ہویا، ایس وقت شہادت ہوئی، ایس ویلے ایتھے تیر لگا، ایس ویلے ایتھے تیر، وہ ساریاں گلاں کربلا دیاں جو یاد نہیں، انہاں 5 سالاں دا کیوں نہ دستے؟ قابل غور نکتا ہے نا، 5 سالاں وچ سیداں بنے مسجد بنائی ہے، جاگدے ہو 5 سالاں وچ سیداں کوئی مسجد بنے بنائی ہے؟ بولو تے بڑو نماز کیڑی مسیتے پڑھتے ہیں؟ بھائی صاحب 5 نمازاں نے روز دیا تے سال دے دن بنے 365 365 ضربے 5 ضربے 5
5 लाख नमाज़ां पढ़दी توجہ ہے تے 50 سالاں 2 بار عید آئی ہے 25 سالاں 2 بار عید آئی ہے 50 عیداں پڑھدی 5 لاکھ نماز تے 50 عیداں یہ ڈوڈنی نہیں چاہیے بنے بنے پڑھتے ہیں جنازے 2 ہوندے ہیں یا ایکو ہوندا تے جے ایکو ہوندا تے اگے کون کھلوندا تے پیچھے کون کھلوندا 5 لاکھ جو نمازاں پڑھی دیاں نے مدینے تے امام علی بھی مدینے امام حسن بھی مدینے امام حسین بھی مدینے لو بھائیو روڑا مکائیے انہاں نے آکھو مرضی نال مان لو جے تساں علی اگے کھلارنا ہوئے مرشد تے اسی تاں بھی راضی ہیں جے علی اگے کھلوتا تے مڑ ابو بکر نو مگر تے مننا ہے نا تے جیڑے 25 سال آندے رہن پیچھے اس امام دے جی انہاں امام نہیں منیا تے مڑ اساں کیویں امام مان لیا جے میری گل دی تساں سمجھ نہیں لئی ہر بندے دی گل دا اپنا انداز ہوتا ہے نا بھائی اگے کھلون مولا علی صحابہ پیچھے مڑ کھلوندے ہیں یا کوئی جی اچھا یہ وہ آکھن جے آکھن قضیہ فرضیہ ہے نا علی اگے کھلوندے ہیں صحابہ مگر کھلوندے ہیں میں آخیا حکومت جو انہاں دی آئی انہاں دی مرضی تو بغیر امامت ہو سکتی آئی مڑ اگے کھلو یہ مطلب ہے انہاں نے علی پسند آپ اگے کھلوے تے مگر اسی کھلوئیے وہ ایڈا مندے ہے تو اسی کیوں لڑائی بیان کیتی بیٹھے ہو سر سمجھ آئیے کہ نہیں اور نہیں پھر انہاں کہنا نہیں وہ مگر کھلوندے ہیں میں کہ ایتے آ جاؤ تھوڑی مرضی ہے اگے علی کھلارو تو مگر ابو بکر نو مننا ہے بھائیا تسی میں دسو بھائی جن میں نہ چنگا مندا ہوا میں وہ پیچھے نماز پڑھنا تسی پڑھتے ہو تے جے علی مندے نہ ہوندے تے پیچھے کھلو کے پڑھتے کیوں سر سمجھ آ گیا اچھا انہوں نے کہا نہیں تاریخ کی کتاباں میں بھی یہی لکھا ہے اگے ابو بکر تے عمر تے عثمان ہی کھلوندے آئے مگر مولا علی کھلوندے آئے میں کیا اچھا مگر کھلوندے آئے تو مڑ کی آندے آئے نیت کی نماز دی نماز پڑھنی واسطے اللہ تعالیٰ دے 2 رکعت نماز فجر منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے تے پیچھے یہ مڑ علی جی نہ کھے پیچھے اس امام دے ان دے نال ساڈا لڑنا بندا ہے یا پیار کرنا بندا او میرے نوجوان بچو میری گل دی سمجھ آئیے کہ 2.5 سال ابو بکر دے پیچھے کھلوتے 10 سال عمر دے پیچھے کھلو کے پڑی تسی کسے تو پوچھ لیا وہ سڑے بانگ ایک ہوندی ہے یا 2 جنہیں تو مرضی پوچھ لیا جو میرے لئے چھٹی ہے بچے کہ اس وقت مسیح دے مدینے مسیح دے ایک بانگ ہوندی ہے یا منے منے ہوندی ہیں یہ کوئی ہوندی ہے ٹھیک ہے تے انہوں نے کہا ہے مان لو جیڑی دل ہے جیڑی دل ہے مان لو یہ اپنے والی مل لیے تے اسی ایک باری چپ کر جائیں گے اس آنکھوں میں وہی پڑھیندی آئی تے جو نہ کہا نا وہی پڑھیندی آئی تے پھر پوچھا جے بھائی ابو بکر نو نہ وارا کھاندی ہوندی تے مڑ پڑھیندی کیویں رہی پھر انہوں نے کہا نہیں وہ تواڈے والی پڑھیندی آئی تے پھر باجی اسی آکھاں گے جے 25 سال ساڈے والی بانگ تے علی نمازاں پڑھ لئیاں تے تہان کیڑی لوڑ آئی وکھری بنان دی تسی بھی اودے نال پڑھ لئیے آل رسول نے نہ جماعت وکھری کرائی ہے نہ 25 سالاں آل رسول نے مسجد وکھری بنائی ہے نہ آل رسول نے نماز وکھری پڑھی ہے انہاں ہر شے کٹھی رکھ کے دسیا ہے اسی صحابہ نے مننے ہاں صحابہ سان مندے اے روڑا ہی پیچھے پایا بندے میرے بچے جدوں تسی اینا 25 سالاں چ حسین منیا نا ادو گل نکھڑ کے باہر آ جاسی یکدم کربلا نہ ٹر جاویا کرو کربلا تو ڈیر پیچھے ہویا جانے مانے اے 61 ہجری دی گل اتنے سالاں دی 61 ہجری جی اس تو پہلا دا حسین بیان کرن دی لوڑ ہے جدو ایک تو لنگ کے کربلا جاؤ گے میں لکھ کے دینا ادو تو ان سمجھ آ جائے گی کربلا ہے ڈائریکٹ کربلا نہ جاؤ ایتھو لنگ کے جاؤ کہ ابو بکر کے دورے چ مولا حسین کی کرتے ہیں
تسی ویکھنا ہے نا مڑ یہ ٹائم زیادہ ہو گیا اتوں کل شروع کراں گے اور انشاءاللہ میں یہ نہیں آتا میں بڑا آدمی ہاں میں اپنے آپ کو بڑا مولوی سمجھتا ہوں تو میں باہروں اتنے بڑے بڑے علماء بلا کے تمہیں کیوں سڑانے ہیں میں یہ آنا جنہوں نے میری سمجھ نہیں آتی تھوڑا یہاں بھائیاں دی ساڑیاں دی آ جائے کچھ سمجھ آ جائے جی عزیزان من فقیر و درویش سیم چشتی آندے نے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڈ ایویں جویں فاطمہ دا ماں انوار ٹریا تے جگر حسین دا جاندا ہے کیویں بچی نو دے کے پیار ٹریا روندا ہویا حسین ذی شان صاحب جندرے امی دے حجرے نو مار ٹریا سٹھ ہجری نو جدو یزید بادشاہ بنیا ہے نا تو سادات تے مشکلات دا آغاز ہویا میرے بھائیوں میرے مرشد ہمیں کربلا تو چلے اتو انشاءاللہ شروع کریں گے اور توڑ کربلا تک چلیں گے آپ مستقل آنا اور مستقل سننا انشاءاللہ العزیز آپ نو عقائد و نظریات دے حوالے نال پوری طرح بریف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ دا آنا مقبول اور منظور فرمائے کوئی بھائی اپنی طرفوں لنگر نیاز تقسیم کرنا چاہے تو ان چھٹی ہے انتظامیہ کی طرف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب کو بڑا لنگر پتہ ہے جب کل آؤ تو اپنے دوستان بھی لے کے آؤ اپنے بچیان بھی لے کے آؤ بیٹا آؤ آل رسول دا ذکر سنو اللہ تعالیٰ آپ سب نو برکت دے اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا میرے مولا کریم سب بچیاں نو آنا قبول فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے تذکرے سن کے اپنے دلوں نو محبت آل رسول نال معمور رکھن دی توفیق عطا الہی ہمیں دنیا میں کوئی غم نہ ہو پر غم حسین ہمارے دل سے کبھی کم نہ ہو الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ سے کل علامہ مصطفیٰ صاحب نے وہ فیصل آباد اچھا